بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ صفہ اسمارٹ اسکول کی جانب سے درس قرآن کا یہ تیسرا حصہ، تھرڈ پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ہم لوگوں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں بہت کچھ سمجھا تھا۔ اب اس تیسرے حصے میں ہم لوگ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے اور اس سورت کے پیغام کو، اس سورت کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مگر ان سب سے پہلے میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے صفہ اسمارٹ اسکول کے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہم جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر بھی کیجئے تاکہ سبھی لوگ، خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے، مرد ہوں یا عورت، سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج ہم لوگ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ، دا فرسٹ چیپٹر، سورۃ الفاتحہ کے متعلق نہایت قیمتی باتیں سمجھنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ خصوصی توجہ کے ساتھ سنیے اور ذہن نشی کرنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے، قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں جنہیں انگلش میں چیپٹرز کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا چیپٹر سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ یعنی سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے۔ اس سورہ میں کل ٹوٹل 7 آیتیں یعنی ورسز ہیں، 7 ورسز ہیں، اور 27 کلمے یعنی الفاظ یا ورڈز ہیں۔ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے ختم ہوتی ہے۔ میں اس سورہ کا ترجمہ اردو اور انگلش دونوں میں بتاؤں گا تاکہ مکمل سورہ سمجھ میں آ سکے، مگر اس سے قبل یہ جانتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے نام کیا کیا ہیں، اور یہ سورہ کہاں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ اس کا ایک نام تو سورہ فاتحہ ہے جو آپ بھی جانتے ہیں۔ آئیے اس سورہ کے اور ناموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کا ایک نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ اس سورت کو فاتحۃ الکتاب کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ قرآن مقدس کی شروعات، اس کا آغاز یا اس مصحف جس کی تلاوت ہم لوگ کرتے ہیں، اس کا افتتاح اسی سورت سے ہوتا ہے۔ تعلیم کی ابتدا بھی اسی سورت سے ہوتی ہے، اور نماز میں قرأت کی شروعات بھی اسی سورت سے ہوتی ہے۔ اور ایک قول کے مطابق کتاب اللہ کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت یہی ہے، اور بہت سی احادیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب فرمایا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الحمد بھی ہے، اس لیے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ جیسے سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے سورہ بقرہ کو کہ اس سورت میں بقرہ کا ذکر ہے۔ ام القرآن بھی اس سورت کا ایک نام ہے۔ کسی چیز کی اصل، کسی چیز کی اوریجن اور اس کے مقصود کو کہتے ہیں،
اور یہ سورت قرآن پاک کی اصل ہے، اس لیے کہ جتنے مضامین سبجیکٹس کا قرآن پاک میں تفصیل سے ذکر ہے وہ سب اس سورہ میں اجمالاً آ گئے ہیں، یعنی سمرائزڈ ہیں۔ قرآن پاک میں جتنی چیزیں، جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں ان سارے مضامین، وہ سارے مضامین اس میں سمرائزڈ ہیں۔ اس سورت کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے کیونکہ تمام آسمانی کتابوں کے سارے مضامین اس میں موجود ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے۔ سبع مثانی کا مطلب ہے 7 مکرر آیتیں۔ قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، السبع المثانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ اس سورت کو سبع مثانی کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی۔ اس سلسلے میں بعض کا قول ہے کہ یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی اور بعض کے مطابق مدینہ شریف میں، اور یہ بھی قول ہے کہ ایک بار مکہ معظمہ میں اور ایک بار مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ہر نماز میں اس سورت کی تکرار ہوتی ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ آدھی سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور باقی آدھی سورت میں بندے کی عرض و معروض، تو گویا آدھی سورت خالق کے لیے ہے اور آدھی مخلوق کے لیے، لہٰذا اس کو سبع مثانی کہا گیا۔ اس سورت کا ایک نام وافیہ بھی ہے۔ اس سورت کے مضامین، اور وافیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کے مضامین جامع، کمپریہنسو اور وافی، ریلائبل ہیں، اس لیے اس کو وافیہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا ایک نام کافیہ بھی ہے۔ کافیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کو دوسری سورتوں کے بدلے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو دوسری سورت کے بدلے پڑھ سکتے ہیں اور دوسری سورت کو اس کے بدلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ تفسیر کبیر میں ذکر ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن دوسری سورتوں کا عوض ہے اور دوسری سورت کوئی سورت اس کا عوض نہیں۔ اور سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے، اور اس کو سورہ شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زہر اور ہزاروں بیماریوں کا علاج اس میں ہے۔ سنن دارمی میں حضرت عبد الملک بن عمیر سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ سورہ فاتحہ میں سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ اس سورت کو سورۃ الصلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت پر صلاۃ کا اطلاق کیا ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام سورہ دعا بھی ہے، اور سورہ دعا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندوں کو رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کا طریقہ اور دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، پھر بندے کی عبادت کا ذکر ہے، پھر صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے۔ دعا اور کوئی چیز مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس چیز کے دینے والے کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اس سے کچھ مانگا جائے۔ یعنی کسی چیز کے مانگنے کا جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیز عطا کر دے۔ تو کسی چیز کے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس چیز کے دینے والے کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اس کی بارگاہ میں کچھ مانگا جائے۔ اس
کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ علامہ آلوسی نے سورہ فاتحہ کے 22 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں فاتحۃ القرآن، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض، شافعیہ اور سورۃ النور وغیرہ بھی ہیں۔ ابھی آپ نے سورہ فاتحہ کے نام کے بارے میں جانا، اب آئیے اس کی فضیلت اور اس سورت کے پڑھنے سے کیا فائدے ہیں اس بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز کے دوران نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر نہ ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ پھر فرمایا، سنو، میں تم کو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہ سبع مثانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ فاتحہ ہے، اور اس کا نام سبع مثانی بھی ہے، جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے دوران بلائیں تو اس وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور سرکار دو جہاں نبی مکرم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا لیں تو اس وقت نماز کو اسی دوران چھوڑ کر اسی حالت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا واجب ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ جب تک جیسے ہی آپ کو سرکار نے بلایا اور وہ شخص سرکار کی بارگاہ میں گیا، نماز کو وہیں پر روک کر کے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس بات کا بھی پتا چلا اس حدیث سے کہ اگر رسول کی بارگاہ میں نماز کے دوران اگر نماز پڑھتے ہوئے بلائیں رسول اور چلے جائیں تو ایسی صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ آدمی نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ نماز ہی کی حالت میں ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل کے متعلق مسلم شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مبارک ہو، آپ کو دو نور ایسے ملے کہ جو کسی نبی کو نہیں ملے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ کی مثل توریت و انجیل و زبور میں کوئی سورت نہیں اتری، یعنی سورہ فاتحہ کی جیسی توریت، انجیل، زبور میں کوئی سورت نہیں اتری۔ بخاری شریف میں کتاب فضائل القرآن کے باب فضل و فاتحۃ الکتاب میں سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کے فائدے سے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم میں بھی کتاب السلام میں باب و جواز اخذ الاجرتی علی الرقیتی بالقرآن والاذکار میں یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات میں ہم نے ایک قبیلہ کے نزدیک پڑاؤ کیا، وہاں پر رکے ہم۔ پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں۔
کیا تم میں سے کوئی شخص بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے ہیں، لیکن انہوں نے قبیلہ کے سردار کو جھاڑا تو اس سے صحت ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا. سردار نے اپنے ٹھیک ہونے کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا ہم لوگوں کو حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا. جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی جھاڑ پھونک جانتے ہو، کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو. چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا سورۃ الفاتحہ ایک منتر ہے، ایک دعا ہے، ایک جھاڑ پھونک کرنے کی چیز ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ الفاتحہ جھاڑ پھونک ہے، کوئی منتر ہے. جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بیمار پر دم کرنا جائز ہے، اس لیے اس سورہ کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا اس حدیث سے کہ قرآن پڑھ کر دم کرنے کی اجرت لینا جائز ہے. آپ نے دیکھا کہ مسلم شریف میں قرآن اور اذکار، ذکر و اذکار پڑھ کر دم کرنے کی اجرت سے متعلق ایک باب قائم کیا گیا ہے، اور اس باب میں مذکور مضمون کی حدیث ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پڑھ کر دم کرنے کی اجرت لینا جائز ہے. اور حضور اکرم نے جو اپنا حصہ بھی نکالنے کو کہا تو اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ استاذ کی تعلیم سے شاگرد کو جو آمدنی ہو اس میں استاذ کا بھی حصہ ہوتا ہے. ابھی آپ سورہ فاتحہ کی فضیلت سماعت کر رہے تھے. اس کی بے شمار فضیلتیں حدیث میں وارد ہوئی ہیں جس کو مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اب ہم لوگ اس کے پڑھنے کے کچھ فائدے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے بہت فائدے ہیں. ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اس کو پڑھ کر بیمار پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. سورہ فاتحہ کے بے شمار فائدے ہیں جن میں کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. جو شخص سورہ فاتحہ 100 بار پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا. اور جو شخص کسی بیماری کا شکار ہو جس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہو، وہ چینی کے سفید برتن یعنی پلیٹ وغیرہ کوئی برتن میں آب زمزم اور زعفران سے سورہ فاتحہ لکھ کر 41 روز پیتا رہے تو انشاءاللہ شفا ہوگی. اگر آب زمزم نہ ہو تو گلاب کا پانی لے لے. اگر یہ بھی میسر نہ ہو، یہ بھی نہ ملے تو کوئی بھی پاک پانی لے سکتے ہیں. تفسیر کبیر میں ہے کہ بعض گناہگار قوموں پر عذاب الہی آنے والا ہوگا، مگر ان میں سے کوئی بچہ مکتب میں جا کر سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کی برکت سے 40 سال تک عذاب دور ہو جائے گا. اگر کوئی شخص کسی بلا میں پھنس گیا ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدللہ کے لام میں ملا کر پڑھا کرے، انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی، یعنی اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدللہ کے لام میں ملا کر کیسے پڑھا جائے گا تو میں آپ کے سامنے ایک بار پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس کو اس طرح پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم کی میم کو الحمدللہ کے لام سے اس طرح ملائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگر اس کا ورد کریں تو جو
جس شخص کو بھی کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ بعض صحابہ کرام نے سانپ کے کاٹے ہوئے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اسے آرام ہو گیا۔ غرض کے اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ابھی آپ نے سورہ فاتحہ کے فائدے کے بارے میں جانا، اب ہم لوگ یہ جانیں گے کہ سورہ فاتحہ کہاں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا شان نزول کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے شان نزول کے متعلق متعدد روایات ہیں۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے محققین کا یہ موقف ہے کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک بار مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے شان نزول کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو غیبی آواز سنتا ہوں، بخدا مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عجیب و غریب چیز ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، بخدا آپ امانت کو ادا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یعنی وہ ساری باتیں جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ کی تھی، وہ ساری باتیں حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت خدیجہ نے بتایا اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا ورقہ بن نوفل کے پاس چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے۔ پھر دونوں ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور اس واقعے کو سنایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو مجھے اپنے پیچھے سے آواز آتی ہے یا محمد یا محمد، تو میں بھاگنے لگتا ہوں، گھبرا جاتا ہوں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، جب آپ کے پاس یہ آواز آئے تو ٹھہرے رہیں اور سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے، پھر مجھے آ کر بتائیں۔ اس کے بعد جب آپ تنہائی میں تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہائی میں تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آواز آئی یا محمد، کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اس کو وَلَضَّالِّينَ تک پڑھا، یعنی پورے سورہ فاتحہ کو پڑھا۔ اس کے بعد آپ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور یہ واقعہ سنایا تو ورقہ نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جس کے آنے کی بشارت ابن مریم کو دی گئی، اور آپ کے پاس حضرت موسیٰ کے ناموس کی مثل ہے اور آپ نبی مرسل ہیں۔ ابھی آپ نے سورہ فاتحہ کے شان نزول کے بارے میں کچھ سماعت کیا۔ آج مختصر طور پہ انہی باتوں پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے حصے میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا اردو اور انگریزی ترجمہ بتا کر اس کے معنی اور مفہوم پر گفتگو کی جائے گی۔ امید ہے آپ نے صفہ اسمارٹ اسکول کے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو اب ضرور کر لیجئے، تاکہ ہم جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو سب سے پہلے جانکاری مل جائے اس کی۔ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی کر دیجئے تاکہ سب لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔